الرحمن الرحیم وَيُجْعَلُ غَيْرُ الْمُنْكِرِ كَالْمُنْكِرِ إِذَا لَاحَ أَيْ ظَهَرَ عَلَيْهِ عَلَى غَيْرِ الْمُنْكِرِ شَيْءٌ مِّنْ أَمَارَاتِ الْإِنْكَارِ۔ کبھی کبھار یعنی گفتگو چل رہی ہے کلام کو ظاہر کے خلاف لانے کا۔ تو ایک تو یہ کہ غیر سائل کو سائل بنا دینا، یعنی غیر سائل کو جواب دینا، تو جواب تو سائل کو دیا جاتا ہے، اب غیر سائل کو آپ جواب دے رہے ہیں تو یہ ظاہر کے خلاف ہے۔ اسی طرح آدمی منکر نہیں ہے مگر اس کے سامنے گفتگو ایسے کر رہے ہیں جیسے کہ منکر کے ساتھ گفتگو کی جاتی ہے، تاکید کے ساتھ کلام لا رہے ہیں، یہ بھی ظاہر کے خلاف ہے۔ تو ظاہر کے خلاف لانے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ غیر منکر کو منکر کے درجے میں اتار لیا جائے اور پھر ان کے ساتھ گفتگو منکر جیسی کی جائے، یعنی منکر کے سامنے جس طرح گفتگو تاکید کے ساتھ آپ کرتے ہیں، خبر پیش کرتے ہیں، اسی طرح یاد کیا جائے۔ یہ کب ہوتا ہے کہ جب مخاطب کی طرف سے کوئی ایسی چیز ہو جو اس کے انکار کی طرف اشارہ کرتا ہو، اس کے انکار کی طرف یعنی انکار کی کوئی نشانی مخاطب میں پائی جاتی ہے، اس بنیاد پر اس کو منکر کے درجے میں اتارا جاتا ہے۔ وَيُجْعَلُ غَيْرُ الْمُنْكِرِ كَالْمُنْكِرِ، ظاہر کے خلاف لانے کے طریقوں میں سے ایک طریقہ یہ ہے کہ غیر منکر کو منکر کی طرح کر دیا جاتا ہے۔ یہ کب کرتے ہیں کہ اذا لاح، جب ظاہر ہو، اے ظہر علیہ، اس پر، کس پر، اے علی غیر المنکری، غیر منکر پر، کیا ظاہر ہو، شیء من امارات الانکار، انکار کی نشانیوں میں سے کوئی نشانی۔ تو جب سمجھ میں آئے گا کہ یہاں انکار کی نشانی پائی جا رہی ہے، اس کا مطلب یہ منکر ہے، تو ان کو منکر ہی مان لیا جاتا ہے۔ مثال دیکھیے، جاء شقیق عارضا رمحہ ان بنی عمک فیہم رماح۔ پہلے شعر کو پڑھو، ترجمہ دیکھو۔ جاء شقیق نام ہے، آیا شقیق، عارضا رمحہ، اپنے نیزے کو چوڑائی پہ لیے ہوئے۔ اب چوڑائی پہ لینے کا کیا مطلب ہے؟ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس کا مطلب ہوتا ہے برہنہ تلوار کو اپنی گود پہ رکھ دینا۔ بعض لوگ کہتے ہیں برہنہ تلوار کو کاندھے پہ رکھ دینا، لیکن کچھ لوگ مفہوم یہ بیان کرتے ہیں عارض رمحہ یعنی تلوار کو ایسے چوڑائی پہ لیے جانا۔ تو اگر سامنے دشمن ہوگا اور یہ معلوم ہوگا کہ دشمن کے ہاتھوں میں بھی تلوار ہے، تو کوئی آدمی اپنے دشمن کی طرف تلوار کو اس طرح چوڑائی پہ لیے نہیں جائے گا، بلکہ تلوار کو تان کے جائے گا، وہ کھینچ کے، لیکن وہ تلوار کھینچے نہیں جا رہا ہے، اس کو چوڑائی پہ لیے جا رہا ہے۔ اب جہاں رہا ہے ان لوگوں کے پاس، وہ لوگ ان کے دشمن ہیں، وہ لوگ ان کے، اور ان کے ہاتھوں میں تلوار ہے، دشمن ہے ان کے اور ان کے ہاتھوں میں تلوار ہے، پھر بھی یہ بغیر تیاری کے جو جا رہا ہے، اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ سمجھ رہا ہوگا کہ ان لوگوں کے پاس تلوار نہیں ہے۔ ان کا یہ انداز بتا رہا ہے کہ جن کے یہاں یہ جا رہا ہے ان لوگوں کے پاس تلوار ہونے کا یہ انکار کر رہا ہے۔ یہ ان کا جانے کا جو طریقہ ہے اس سے پتہ چلتا ہے، حالانکہ انہوں نے زبان سے یہ نہیں کہا کہ ان کے پاس تلوار نہیں ہے، زبان سے شقیق نے اپنے چچزاد بھائیوں کے یہاں تلوار ہونے کا انکار نہیں کیا، لیکن یہ طریقہ بتا رہا ہے کہ انکار ہے، انکار والا طریقہ ہے یہ۔ تو اب ان کو اگرچہ منکر نہیں ہے، منکر کے درجے میں اتار لیا، اور آگے کا کلام تاکید کے ساتھ لے کے آ گیا کہ
کس کے ساتھ لایا؟ تو تاکید کے ساتھ کہاں لایا جاتا ہے؟ جہاں منکر ہوتا وہیں نہ لایا جاتا ہے. تو آیا شقیق عارضاً رمحہ، اپنی تلوار کو عارض میں لے کر، چوڑائی میں لے کر. تو کہہ رہا انا بنی عمک فیہم رماح، او شقیق تمہارے چچے زاد بھائیوں کے پاس نیزے ہیں. اور تاکید کے ساتھ کہہ رہے ہیں. اب خبر جو دے رہے ہیں تاکید کے ساتھ دے رہے ہیں. تاکید کے ساتھ خبر کب دیا جاتا ہے؟ جب مخاطب منکر ہو. انا کے ساتھ تاکید لایا، جملہ اسمیہ بھی لایا، ڈبل تاکید. تو انہوں نے انکار نہیں کیا، پھر بھی ان کے سامنے تاکید کے ساتھ کلام پیش کیا جا رہا ہے. یہ ظاہر کے خلاف ہے. کیا ہے؟ ہاں. تو ان کو منکر کے درجے میں اتار دیا جاتا ہے. اب پڑھو شرح. جا شقیقن، کرا اسم رجل، یہ ایک آدمی کا نام ہے. عارضاً رمحہ، یعنی اے واضع الرمح علی العرض، نیزے کو چوڑائی پہ رکھے ہوئے. تو کر فہوا لا ينکر ان فی بنی عمہ رماحا، تو یہ شقیق اس بات کا انکار نہیں کر رہا ہے کہ ان کے چچزاد بھائیوں کے پاس نیزہ ہے. اس کا وہ انکار. لیکن مجیئہ واضع الرمح علی الارض، لیکن اس کا آنا نیزے کو چوڑائی پہ رکھ کر، من غیر التفات و تہیئ، بغیر متوجہ ہو کر اور بغیر تیاری کے، اس طرح آنا امارتن انہو یعتقد، یہ اس بات کی نشانی ہے کہ وہ یہ اعتقاد کر رہا ہے کہ اللہ رمحا فیہم، کہ ان کے چچزاد بھائیوں کے پاس تلوار نہیں ہے. یہ انداز بتا رہا ہے کہ وہ شاید وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ ان کے چچزاد بھائی لوگ جو دشمن ہیں ان کے پاس تلوار نہیں ہے. اگر یہ تلوار ہونے کا ان کو یقین ہوتا تو اس انداز میں یہ نہیں آتا، یہ تو تلوار تیار کر کے لاتا. سمجھ گئے؟ بل کلہم عزل، بلکہ ان کا یہ خیال ہوگا، یہ نشانی اس بتا رہی ہے کہ سب کے سب خالی ہیں. لا سلاح معاہم، ان کے پاس کوئی ہتھیار نہیں ہے. فنزل منزلۃ المنکر، زبان سے انکار تو نہیں کیا تھا، مگر اس نشانی کی وجہ سے، اس طرح آنے کی وجہ سے ان کو منکر کے درجے میں اتار لیا گیا. وخوطبا خطاب التفات، اور پھر ان کو مخاطب کیا گیا التفات کے ساتھ. التفات کس کو کہتے ہیں؟ پہلے کسی ایک انداز میں گفتگو کر رہا تھا، اس اندازے سے اب دوسرے اندازے کی طرف، ایک اسلوب سے دوسرے اسلوب کی طرف منتقل ہو جانا، اس کو کہتے ہیں التفات. کیا کہتے ہیں؟ اب یہاں بھی شعر میں وہی کیا ہے. جا شقیقن، یہ غائب کا صیغہ لایا، شقیق آیا. اب دوسرے مصرے میں خطاب کے ساتھ انا بنی عمک، غیبت سے خطاب کی طرف آ گیا نا، تو ایک اسلوب سے دوسرے، اسی کو التفات کہتے ہیں. اسی کو کیا کہتے ہیں؟ ہاں، کسی ایک اسلوب پر گفتگو کر رہا ہے، کرتے کرتے اسلوب وہ بدل دیتا ہے. یہ اہل بلاغت کے یہاں پسندیدہ ہے، اس لیے کہ جب طریقہ بدلتے ہیں تو سننے والوں کو بوریت محسوس نہیں ہوتی ہے، اس میں تجدد محسوس ہوتا ہے. تو اگر آپ خطاب کیا یعنی حاضر کا صیغہ لایا التفات کے طور پر، کس کے ذریعے؟ بے قول، اپنی اس قول کے ذریعے. ان بنی عمک فیہم رماح، کہ تمہارے چچزاد بھائیوں کے پاس بھی نیزہ ہے. مؤکدم بِإِنَّا، انا کے ذریعے تاکید کر کے. تو تاکید کب لاتے ہیں؟ جب مخاطب منکر ہوتا. تو یہ منکر تو نہیں تھا نا، تو یہاں تاکید نہیں لانا چاہیے تھا. متردد بھی نہیں ہے، خالی ذہن ہے، تو بغیر تاکید کے لانا چاہیے تھا، لیکن تاکید کے ساتھ لایا، ظاہر کے بالکل خلاف ہے. تو یہی ہے کہ ظاہر کے خلاف بھی کلام لایا جاتا ہے. اب سنیے شاعر کس مقصد سے یہ شعر کہا. مصنف تو یہ اس مقصد سے دکھانے کے لیے لایا ہے کہ کلام کو کبھی کبھار ظاہر کے خلاف لایا جاتا ہے، اس کی مثال سمجھانے کے لیے یہ شعر لایا. لیکن شاعر نے یہ شعر کیوں پڑھا تھا؟
تو کہہ رہا شاعر نے یہ شعر لکھا ہے شقیق پر تان کسنے کے لیے. کیا کرنے کے لیے؟ ہاں تان کسنے کے لیے، تانا دینے کے لیے، یہ بتانے کے لیے کہ یہ بالکل نکما آدمی ہے. کیا ہے؟ ہاں اس کو کچھ ڈھنگ ہے نہیں کیسے دشمنوں کے ساتھ سامنا کیا جاتا ہے. تو پہلے ہی سے سرنڈر ہے یہ، پہلے سے سرنڈر ہے یہ. تو تحکم ہے، اس کا مذاق اڑایا ہے شاعر نے کہ یہ کسی کام کا نہیں ہے، یہ جنگ تھوڑا کر سکتا ہے، اس لیے پہلے ہی سے یہ ہتھیار ڈال کے جا رہا ہے. مذاق اڑایا شاعر کا، یہ مقصد ہے. تو کرو وفی البیت علی ما اشار الیہ الامام المرزوقی، شعر میں جیسا کہ اس کی طرف امام مرزوقی نے اشارہ کیا ہے، جس کی طرف کس کی طرف اشارہ کیا ہے، کیا ہے وہ؟ تحکم و استہزاء، اس میں مذاق اور ٹھٹھا اڑانا ہے اس کا. کس کا؟ شقیق کا. کہ یہ اس طرح جا رہا ہے، اس کا مطلب یہ بالکل چوپٹ آدمی ہے، یہ جنگ کرنے کے لائق نہیں ہے، پہلے سے سرنڈر کر دیا ہے. کأنہ یرمیہ، گویا کہ وہ اس پر تانا کس رہا ہے، من الضعف والجبن، کمزوری اور بزدلی کا، کہ نہایت کمزور اور بزدل آدمی ہے یہ. کہ بحیث، اس طور پر کہ اگر اس کو معلوم ہوتا، جب معلوم ہے کہ ان لوگوں کے پاس تلواریں ہیں پھر بھی اس طرح کیوں جا رہا ہے یہ، اس کا مطلب پہلے سے یہ کہہ رہا کہ نہیں میں جنگ نہیں کر سکتا آپ لوگوں سے. کہ بحیث اس طور کہ لو علم، اگر معلوم ہو جائے ان کو کہ انا فیہم رماحن، کہ ان کی چچزاد بھائیوں کے پاس نیزے ہیں، تو اگر یہ معلوم ہوتا تو لم التفتا لفت الکفاح، تو پھر وہ اس طرح اس کی طرف متوجہ نہیں ہوتا. یعنی اگر اسے پتہ چلتا کہ ان کے یہاں تلوار ہے تو اس طرح ان کی طرف نہیں جاتا. ولم تقوی یدہ علی حمل الرماح، یعنی ان کو پتہ یہ ہے کہ تلوار نہیں ہے، اگر معلوم ہو جائے تو ہمت ہی نہیں پڑے گی ادھر جانے کی. اس کے ہاتھ میں جو تلوار چوڑائے بھی اگر یہ بھی گر جائے، اتنا اس کو کمزور اور بزدل بتایا. ولم تقوی یدہ علی حمل الرماح، اور اس کا ہاتھ نیزہ اٹھانے پر قادر نہ ہو. یہ ایسی ہی ہے جیسے کہ علی طریقۃ قولی، جس کی قول فقلت لمحرز، کہ میں نے محرز سے کہا لما التقینا، جب ہم آپس میں بھڑ گئے. کیا کہا؟ تنکب، بچاؤ اپنے آپ کو، لا یقتر کالزحام، کہیں یہ بھیڑ تمہیں روند نہ دے. تو یہ کیوں کہہ رہا ہے؟ گویا کہ محرز پر تانا دے رہا ہو تو جنگ کرنے کے لائق نہیں ہے، بچا بچا، ورنہ تو ایسے ہی پس جائے گا جیسے کہ چوزے کو پاؤں ڈالنے سے پس جاتا ہے چوزا. تو یرمی ہے، تو شاعر اس پر تانا دے رہا بِأَنَّهُ لَمْ يُبَاشِرِ الشَّدَائِدَ، کہ ابھی ان کو جنگ کی سختیوں کا عطا پتہ نہیں ہے، انہوں نے سختیوں کا سامنا نہیں کیا ہے. وَلَمْ يُدْفَعْ إِلَىٰ مَضَائِقِ الْمَجَامِعِ، اور نہ اس طرح کی بھیڑ بھاڑ والی جگہ کی طرف اس کو کبھی بھیجا گیا ہے. تو کأنہ یخاف والے، گویا کہ اس پر یہ خوف کیا جا رہا ہے کہ یداس بالقوائم، کہ کہیں اس کو پاؤں سے روند نہ دیا جائے. کہا ذرا محرز بچا لے اپنے آپ کو، تو بالکل پس جائے گا، ایسے روند دیا جائے گا. کما یخاف علی الصبیان والنساء، جیسا کہ بچوں اور عورتوں پر خوف کیا جاتا ہے، لقلت غنائہ، اس کی کمزوری، وضعف بنائہ، اور بدن کی کمزوری کی وجہ سے، طاقت کم ہونے اور بدن کے کمزور ہونے کی وجہ سے. تو جس طرح اس شعر میں محرز کا تحکم مذاق اڑایا گیا ہے، اگر اسی طرح اس شعر میں بھی شاعر نے شقیق کا مذاق اڑایا ہے کہ یہ کسی کام کے لائق نہیں ہے، اس طرح کیوں جا رہا ہے؟ اس لیے جا رہا ہے کہ ان کو پتہ نہیں ہے کہ ادھر نیزہ ہے. اگر پتہ ہو جائے کہ نیزہ ہے تو یہ بھی جانے کی ہمت نہ کرے، یہ بھی جانے کے بس.